بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل تاریخ میں پہلی بار عرب پارٹی کا حکومت میں شمولیت کا امکان۔ میانمار میں آرمی اور دیہاتیوں میں جھڑپ، 20 کسان جان سے گئے۔ روس اور چائنا تعلقات اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، صدر پیوٹن۔ بورس جانسن کا شجر کاری منصوبوں پر وزیر اعظم عمران خان کو سلیوٹ۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء ذمہ دار اور منظم انداز میں ہونا چاہیے، چائنا۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون اور راکٹ حملے۔ حکومت کا سربراہ اور وزیر کرپٹ ہوں تو ملک دیوالیہ اور مقروض ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ اسرائیلی آرمی کی نہتے فلسطینیوں پر گولیوں کی بچھاڑ۔ چائنا کی کورونا کے خلاف ویکسینیشن مہم حیرت انگیز طور پر تیز رفتار کیوں ہے، امریکی میڈیا۔ اینٹوں کو بیٹریوں میں بدلنے کا انقلابی منصوبہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار عرب پارٹی کا حکومت میں شمولیت کا امکان ہے۔ حکومت بنانے کے لیے 120 میں سے 61 سیٹیں درکار تھیں۔ اسرائیل کے گزشتہ الیکشن میں نیتن یاہو کے مخالف اتحاد نے 57 سیٹیں حاصل کی، جبکہ حکمران جماعت اور اس کے اتحادیوں کو 52 سیٹوں پر کامیابی ملی۔ مسلمان عربوں کی جماعت یونائیٹڈ عرب پارٹی نے 4 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اسرائیل کی آئندہ حکومت میں مختلف مکتبہ فکر کی جماعتیں تو شامل ہوں گی ہی، ساتھ میں عرب پارٹی بھی اس میں اہم کردار ادا کرے گی۔ حکومت میں شامل یونائیٹڈ عرب پارٹی باہر سے حکومت کی حمایت نہیں کر رہی، بلکہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اس مخلوط حکومت میں شامل ہر فریق کی اپنی ایک خاص اہمیت ہوگی، اور معاملات آگے بڑھانے کے لیے سب کا تعاون لازمی ہوگا۔ مختلف مکتبہ فکر کی جماعتوں سے تشکیل پانے والی اس حکومت کو اسرائیلی پارلیمنٹ کی منظوری درکار ہوگی۔ اسرائیلی انتخابی قوانین کے مطابق ایک جماعت کو پارلیمنٹ میں شامل ہونے کے لیے کم سے کم 3.25% ووٹ حاصل کرنے چاہیے۔ اس قانون کو بظاہر مقصد تو عرب جماعتوں کو پارلیمنٹ سے دور رکھنا تھا، لیکن پچھلے کچھ انتخابات میں تمام عرب جماعتوں نے مل کر مقابلہ کیا اور پارلیمنٹ میں جگہ بنائی۔ یونائیٹڈ عرب پارٹی کے باقی عرب جماعتوں سے نظریاتی اختلافات تھے، لیکن انہوں نے اسے پس پشت ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی مرحلے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں شمولیت کے لیے درکار کم سے کم ووٹ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میانمار کے ایک گاؤں میں سرچ آپریشن کے دوران فوجی اہلکاروں اور دیہاتیوں کے درمیان جھڑپ میں 20 افراد مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مارے جانے والوں میں اکثریت کسانوں کی ہے۔ میانمار کے ڈیلٹا ریجن کے ایک گاؤں میں اسلحے کی تلاش کے لیے آرمی نے آپریشن کیا، جس کے دوران سخت مزاحمت کا سامنا رہا۔ سرچ آپریشن کے دوران دیہاتیوں نے بھی آرمی پر فصل کاٹنے والے آلوں سے حملہ کر دیا۔ آرمی کی قیادت کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جھڑپ میں 3 افراد مارے گئے ہیں اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم معزول حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 کسان اور متعدد زخمی ہو گئے، جن میں سے 5 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ کسان رہنماؤں نے کہا کہ سرچ آپریشن کے بہانے کسانوں کی نسل کشی کی گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ میانمار میں اس سال فروری کو آرمی نے حکمراں آنگ سان سوچی کو گرفتار کر کے ملکی اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اور 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس چائنا تعلقات غیر معمولی طور پر اعلیٰ سطح پر پہنچ چکے ہیں اور دونوں ممالک کے وسیع مشترکہ مفادات ہیں۔ دنیا کی اہم بین الاقوامی خبر ایجنسیوں کے سربراہان کے ساتھ ملاقات میں چائنا روس تعلقات سے متعلق ایک سوال کا ویڈیو لنک کے ذریعے جواب دیتے ہوئے پیوٹن نے کہا کہ ان کا ملک چائنا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ پیوٹن نے گزشتہ چند سالوں میں چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ اپنے قریبی رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا
کہ انہوں نے حال ہی میں 2 طرفہ ایٹمی توانائی تعاون منصوبے کے 4 یونٹس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے، جو دونوں ممالک کے مابین ہائی ٹیک تعاون کا ایک اہم منصوبہ ہے۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس اور چائنا باہمی تجارت کو گزشتہ کئی سالوں خصوصاً 2020 میں کورونا وبا کے اثرات کے باوجود مسلسل 100 ارب امریکی ڈالر سے اوپر رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ پیوٹن نے کہا کہ توقع ہے کہ دونوں ممالک 2024 تک 2 طرفہ تجارت کو 200 ارب امریکی ڈالر تک لے جائیں گے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ روس اور چائنا مختلف شعبوں جیسے ہوائی جہازوں کی تیاری، چاند پر تحقیق، توانائی، ماحولیاتی تحفظ اور عوامی تبادلوں کے حوالے سے بھی قریبی تعاون کر رہے ہیں، اور یہ کہ ان کا ملک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے ساتھ چائنا کے ساتھ مل کر کام کرنے پر بھی تیار ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ برطانیہ بھی ماحول کی بہتری کے لیے شجر کاری کرے گا۔ پاکستان میں شجر کاری کے منصوبوں پر عمران خان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں شجر کاری کے منصوبوں پر عمران خان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کوششیں قابل تعریف ہیں۔ بورس جانسن کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ بھی ماحول کی بہتری کے لیے ایسی ہی شجر کاری کرے گا۔ چائنا نے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی اہلکاروں کا انخلاء ایک ذمہ دار اور منظم انداز میں ہونا چاہیے۔ پاکستان، چائنا، افغانستان تینوں ملکوں کو افغانستان اور اس کے ہمسایہ ملکوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تعاون اور بات چیت کے عمل کو مضبوط بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ افغانستان سے غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کے ساتھ ہی افغانستان اور اس خطے کو سلامتی اور استحکام کے نئے مسائل کا سامنا ہوگا۔ عراق کے ایک فوجی اڈے عین الاسد پر 2 ڈرون طیاروں نے حملے کی کوشش کی ہے، تاہم فضائی دفاعی نظام نے بروقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے ڈرونز کو تباہ کر دیا، جبکہ ایک راکٹ اڈے پر گرا۔ یہ اڈا امریکی اہلکاروں کے زیر استعمال ہے اور اس وقت بھی یہاں وہ موجود ہیں، تاہم کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ گزشتہ ہفتے بھی عین الاسد اڈے پر ایک راکٹ حملہ کیا گیا تھا، تاہم اس حملے میں بھی کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ برس جنوری کے پہلے ہفتے میں ایران کے سپریم کمانڈر امریکی حملے میں بغداد ایئرپورٹ پر مار دیے گئے تھے، جس کے بعد سے عراق میں امریکی تنصیبات پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کے سربراہان اور وزیر کرپٹ ہوں تو ملک دیوالیہ اور مقروض ہو جاتے ہیں۔ رشوت کی رقم شہریوں پر عائد ٹیکس کی طرح ہوتی ہے۔ جب نچلی سطح کے عہدیدار رشوت لیتے ہیں تو یہ شہریوں کے لیے پریشانی پیدا کرتی ہے، اور جب حکومت کے سربراہان اور وزیر کرپٹ ہوں تو ممالک دیوالیہ اور مقروض ہو جاتے ہیں۔ اسرائیلی آرمی نے غرب اردن کے شمالی شہر نابلس میں نہتے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 20 فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ نابلس میں جبل سبی کے مقام پر فلسطینی شہریوں پر گولیوں کی بچھاڑ کی اسرائیلی کارروائی سے زخمی ہونے والے 10 فلسطینیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ ان میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ فلسطین کے ممتاز عالم دین علامہ الشیخ اکرمہ صبری نے کہا ہے کہ فلسطینی یہودی انتہا پسندوں کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنا دیں۔ انہوں نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی مسجد اقصی کے ساتھ ربط اور تعلق قائم رکھیں، فلسطینی شہری قبلہ اول کو تنہا کرنے کی قابض ریاست اور یہودی انتہا پسندوں کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنا دیں۔ چائنا اس وقت کورونا کی ویکسین کی یومیہ اوسطاً 1.90 کروڑ خوراکوں کے ساتھ اپنے شہریوں کو حیرت انگیز رفتار سے ویکسین لگا رہا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے اعداد و شمار کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹلی میں ہر شخص کو تقریباً 3 دن کے بعد ویکسین لگا دی جائے۔ امریکہ، جس کی آبادی چائنا کی آبادی کے تقریباً 1/4 کے برابر ہے، وہاں ویکسینیشن مہم کے عروج کے وقت اپریل میں ایک روز میں ویکسین کی 34 لاکھ خوراکیں لگائی گئیں،
چائنا میں ویکسین لگائے گئے ٹیکوں کی تعداد تقریباً دنیا بھر میں لگائی گئی ویکسین کی 1.90 ارب خوراکوں کا 1/3 ہے۔ ویکسینیشن کی یہ رفتار چینی معاشرے کے ہر شعبے جس میں کمپنیاں، اسکول اور مقامی حکومتیں شامل ہیں کی جانب سے ویکسین لگوانے کے مطالبے کی وجہ سے ہے۔ چامرز یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سویڈن کے سائنسدان ایک اچھوتے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے سیمنٹ سے بنی ہوئی اینٹوں کو بجلی ذخیرہ کرنے والی بیٹریوں میں تبدیل کیا جا سکے گا۔ اس مقصد کے لیے سیمنٹ اور بجری ملا کر اینٹیں بناتے وقت اس میں چھوٹے شارٹ کاربن فائبرز کی تھوڑی سی مقدار بھی شامل کر دی جاتی ہے تاکہ اینٹوں میں سے بجلی گزر سکے جبکہ ان کی مضبوطی بھی متاثر نہ ہو۔ اینٹ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اپنے اندر بجلی ذخیرہ کر سکے یعنی چارج ہو سکے اور ضرورت پڑنے پر اس بجلی کو خارج بھی کر سکے یعنی ڈسچارج بھی ہو سکے۔ بظاہر سادہ اور آسان دکھائی دینے والا یہ ڈیزائن بھی ایک طویل تحقیق کا نتیجہ ہے جس میں ماہرین کو متعدد بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی موجودہ حالت میں یہ اینٹ بیٹریاں اپنے ہر مربع میٹر رقبے میں 7 واٹ بجلی ذخیرہ کر سکتی ہیں۔ البتہ یہ بات بھی اہم ہے کہ ایک مکان یا فلیٹ کی تعمیر میں ہزاروں اور لاکھوں اینٹوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے ان تمام اینٹوں میں بجلی ذخیرہ کرنے کی مجموعی صلاحیت بھی ہزاروں واٹ گھنٹہ ہو سکتی ہے، جو پورے گھر کو ایک بہت بڑی بیٹری میں تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ اینٹیں چارج کرنے کے لیے شمسی توانائی یا پھر تاروں کے ذریعے پہنچائی جانے والی بجلی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دور دراز علاقوں میں موبائل کمیونیکیشن ٹاورز اور اسٹریٹ لائٹس کے لیے بھی اسی طرح کی اینٹیں استعمال کی جا سکیں گی۔ غرض کے کنکریٹ بیٹریوں کے ممکنہ اطلاق کا ایک وسیع میدان ہمارے سامنے ہے۔ بلا شبہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن اس کے لیے اینٹوں میں موجود مادہ ناکارہ ہو جانے پر اسے نکال باہر کرنے اور اس کی جگہ نیا مواد بھرنے کی سہولت ہونا بھی لازمی ہے، ورنہ عام بیٹریوں کی طرح یہ اینٹیں بھی صرف چند ماہ یا چند سال بعد ہی بجلی بنانے کے قابل نہیں رہیں گی اور ان پر خرچ کی گئی اضافی رقم بھی ضائع ہو جائے گی۔ اوپن ایکسیس ریسرچ جرنل بلڈنگز میگزین میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کنکریٹ بیٹری ایجاد کرنے والے ماہرین نے بتایا ہے کہ وہ موجودہ ڈیزائن کی خامیاں دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ انہیں امید ہے کہ وہ چند سال میں مزید بہتر اور تجارتی پیمانے پر قابل استعمال کنکریٹ بیٹریاں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔